بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ اتنا گناہگار تھا، اتنا بدکار تھا کہ پورے شہر کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے اور اس نے پورے شہر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی چوری کرتا، کبھی شراب پیتا، کبھی کسی کو مارتا، کبھی کسی کو لوٹ لیتا۔ ایسے وہ کام کیا کرتا تھا اور پورے شہر کے لوگ اس سے پریشان آ چکے تھے۔ تو شہر کے لوگوں نے سوچا کہ اس کو ہم اس گاؤں سے، اس بستی سے ہی نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور بستی سے باہر نکال دیا۔ بستی سے باہر وہ چلا گیا اور جا رہا تھا تو ایک جنگل میں جا کر کے وہ بیٹھ گیا۔ وہاں پر جا کر کے اس نے سوچا کہ اب ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو تو کوئی ملا نہیں اور وہ پریشان ہو گیا کہ بستی والوں نے بھی مجھے نکال دیا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تیرے علاوہ اب میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بدکار تھا، زناکار تھا، بہت بڑا چور تھا، لیکن پھر بھی باز آیا، اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا کہ اے مالک تیرے علاوہ آج میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی کو لے کر کے وہ مر گیا۔ جیسے ہی مرا تو گاؤں والوں نے اس کو اٹھا کر کے روڑی پر ڈال دیا، جو گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے نا، اس پر اس کو اٹھا کر کے ڈال دیا۔ وہ وہاں پر پڑا رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں پر میرا ایک نیک بندہ ہے جو کہ مر گیا ہے، اس کو تدفین کرو، اس کو دفن کرو اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤ۔ جیسے ہی آپ کو وحی ہوئی تو آپ بستی کی طرف جانے لگے۔ بستی کے پاس جیسے ہی پہنچے تو آپ نے اس شخص کو اٹھایا، اچھے سے نہلایا، کفن دیا اور اس کے بعد میں اس کی تدفین کرنے لگے تو گاؤں والے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دفنانا چاہا تو ویسے ہی گاؤں والے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس بدکار شخص کو تم دفنا رہے ہو؟ کس بدکار شخص کو تم نے غسل اور کفن دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے اور جو کوئی بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا، وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو سارے لوگ حیران ہو کر کے دیکھنے لگے کہ اللہ کا نبی ایسا کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو، جتنے بھی لوگ پڑھیں گے وہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ سارا گاؤں مل کر کے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا اور اس کو دفن کر دیا، تدفین ہوگی۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، بستی والوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ تو صحیح آپ نے اس کو کیوں دفنایا ہے اور یہ شخص کون تھا؟ حالانکہ یہ تو بہت بڑا بدکار تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا چور تھا، یہ لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، آخر کس بنا پر اللہ نے اس کو بخش دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ یہ بستی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ گناہگار تھا، یہ بدکار تھا، یہ سیاہ کار تھا، لیکن جب بستی والوں نے اس کو اپنے بستی سے نکال دیا تو یہ جنگل میں جا کر کے بیٹھ گیا اور وہاں پر اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی اس کو دکھائی نہیں دیا۔ تب اس کے دل کے اندر ایک بات آئی، ایک سوچ اس کے دل کے اندر آئی کہ اے مالک آج تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کو تو بخش دے۔ آپ سوچو توبہ کتنی آسان ہے یار، کتنی آسان توبہ ہے کہ ہر کوئی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ تو کہا کہ اے موسیٰ جیسے ہی اس نے توبہ کی میں نے اس کو بخش دیا اور میں نے اس کو دوست بنا لیا اپنا، میرا یہ ولی ہے، اور کہا کہ جتنے لوگوں نے بھی جنازے کی نماز اس کی پڑھی ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہو گئے، سارے کے سارے بخشے گئے۔ تو یہ ہے میرے رب ذوالجلال کا کرم، ایک گناہگار کو، ایک سیاہ کار کو جو چور تھا، لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا صرف ایک توبہ کی بدولت۔